ابھی آپ کو یہ اہم خبر دیں گے۔ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ امریکہ نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایران چند گھنٹوں میں اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر سکتا ہے، اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے۔ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ نے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ایران میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتکاروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ بم شیلٹر کے قریب رہیں۔ تازہ ترین صورتحال آپ کو بتا رہے ہیں، ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے، جبکہ لبنان سے ایک میزائل اسرائیل کی طرف بھی داغا گیا ہے۔ وسطی اسرائیل میں حملے کے سائرن بھی بجنے لگے ہیں، اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے، اور ابھی اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے۔ تازہ ترین آپ کو خبر دے رہے ہیں، ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ ہے، اور اس پیش رفت کے بعد اب اسرائیل کے مختلف علاقوں میں خطرے سے الرٹ رہنے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، اور کچھ ہی دیر پہلے امریکہ نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا سفارتی عملہ بام شیلٹر کے قریب رہے۔ اسرائیلی حکام کا بھی کہنا تھا کہ ہمارے 3 ایئر بیسز اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے لبنان سے ایک میزائل اسرائیل کی طرف داغا کیا ہے، وسطی اسرائیل میں حملے کے سائرن بجنے لگے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ایران اس کے 3 فضائی اڈوں اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، جبکہ امریکہ نے کچھ ہی دیر پہلے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ایران میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتکاروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ بم شیلٹر کے قریب رہیں۔ لبنان سے ایک میزائل اسرائیل کی طرف داغا گیا ہے، جبکہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے۔ یہ تازہ ترین انفارمیشن سامنے آئی ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ایران اس کے 3 فضائی اڈوں اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کے میزائل کا ہدف اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب ہے۔ یہ بھی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو، ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، اور اسرائیل کے مختلف علاقوں میں اس وقت سائرن بج اٹھے ہیں، جبکہ یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے کہ ایران اس کے 3 فضائی اڈوں اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، اور جو ایران کی جانب سے میزائل فائر کیا گیا ہے اس کا ہدف اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب ہے۔ وسطی اسرائیل کے رہائشیوں کو تا حکم ثانی شیلٹر کے قریب رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پیش رفت کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ نے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ امریکہ نے خبردار کیا تھا، اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایران حملہ کر سکتا ہے اسرائیل پر میزائلوں سے، سفارتی عملہ بام شیلٹر کے قریب رہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ ہمارے 3 ایئر بیسز اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جو میزائل فائر کیے گئے ہیں اس کا ہدف اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب ہے۔ یہ براہ راست مناظر اس وقت آپ جیو نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ، اور اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ہنگامی صورتحال ہے اس وقت، وسطی اسرائیل کے رہائشیوں کو تا حکم ثانی شیلٹرز کے قریب رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ یہ تازہ ترین براہ راست مناظر آپ اس وقت جیو نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے میزائل کا ہدف اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب ہے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ وسطی اسرائیل کے رہائشیوں کا تا حکم ثانی شیلٹر کے قریب رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیے ہیں۔ مناظر آپ براہ راست اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ایران میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، اور ایران اس کے 3 فضائی اڈوں اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں، تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرن گونجنے لگے ہیں الرٹ رہنے کے لیے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیے ہیں۔ وسطی اسرائیل کے رہائشیوں کو تا حکم ثانی شیلٹرز کے قریب رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس تمام صورتحال پر اب اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں، تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرن گونجنے لگے ہیں۔ جو میزائل فائر کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے، ان کا ہدف اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب ہے، اور امریکہ نے بھی خبردار کیا تھا، اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایسا حملہ ایران کی جانب سے کیا جا سکتا ہے۔ سفارتی عملہ
बॉम्ब शेल्टर के करीब रहे। इसराइली हुकाम का ये कहना था कि हमारे 3 एयर बेसेस और तेल अवीव में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा सकता है। इसराइल का ये भी कहना था कि अगर ऐसा कोई हमला किया जाता है तो उसके खतरनाक नताइज बरामद हो गए। मनाज़िर आप देख सकते हैं, ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं और इसका हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव है। सारी सूरत हाल के बाद इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। तेल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं। अभी आपको बता रहे हैं, ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसराइली फौज की जानिब से दावा सामने आया है। तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं। इसराइल ने तमाम शहरियों को महफूज मकाम पर जाने का कह दिया है। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रहा है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस से भी रब्ता किया है और इस हवाले से इजलास भी तलब किया गया है। ये अहम तरीन विजुअल्स इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बजने लगे हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, ईरान से इसराइल की जानिब कम अज कम 102 मिसाइल फायर किए गए हैं। ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जबकि अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास भी बुला लिया है। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली है। खबर एजेंसी की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन आपके सामने है। बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं, इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग भी बुला ली है। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है, जबकि इसराइल ने तमाम शहरियों को महफूज मकाम पर जाने का कह दिया है। तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास भी बुला लिया है, जबकि ईरान ने इसराइल की जानिब 102 मिसाइल फायर किए हैं। ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर किए हैं। 102 मिसाइल फायर किए गए हैं ईरान की जानिब से इसराइल पर, और इन मिसाइलों का जो टारगेट है, हदफ है, वो इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव है। बस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्म सानी शेल्टर्स के करीब रहने का हुक्म दिया गया है। और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद इसराइली जंगी काबीना ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। जो बाइडन ने भी कौमी सलामती का इजलास, इसकी मीटिंग बुला ली है। इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास बुला लिया है। इसराइली जंगी काबीना की जानिब से भी हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। ईरान ने इसराइल की जानिब 102 मिसाइल फायर किए हैं, ये इसराइली फ़ौज का दावा है। और अब तमाम शहरियों को, रिहायशियों को ताहुक्म सानी शेल्टर्स के करीब रहने का हुक्म दिया गया है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है और इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली है। इसराइली जंगी काबीना ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया है। ईरान ने 102 मिसाइल दागे हैं इसराइल पर, और तेल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में इन मिसाइलों के दागे जाने के बाद सायरन गूंजने लगे हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान से एक भरपूर रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और उसके बाद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद भी सभी की नजरें ईरान की तरफ थीं कि ईरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर किए हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। ईरान के मिसाइलों का हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव है। लबनानी इलाकों से भी इसराइल पर मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए गए हैं। ये अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसराइली हंगामी सूरत हाल, इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं। ईरान से इसराइल की जानिब कम अज कम 102 मिसाइल फायर किए गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग भी बुला ली है। ये विजुअल्स, बराह रास्त मनाजिर, ताज़ा तरीन मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसराइली फौज ने दावा किया है, ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसराइली फौज